والد ہیں۔ حدیث شریف میں بھی اور شریعت محمدیہ میں یہ دونوں مضمون سب سے زیادہ اہم ہیں۔ ایک کا نام رکھا گیا وعد، دوسرے کا وعید۔ الآیات المتعلقہ بالوعد والوعید، یعنی وہ آیات جو جہنم اور جنت کے تذکروں پر مشتمل ہیں۔ انہی کو دوسرے الفاظ میں علماء کے ہاں کہا جاتا ہے ترغیب اور ترہیب، جنت کی رغبت دلانا اور جہنم سے ڈرانا۔ یہ ایمان کی اہم تعلیم ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی جو آیات نازل ہوئیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت مکے میں 13 سال رہے ہیں۔ ان 13 سالوں میں قرآن کا جو حصہ مکے میں نازل ہوا وہ زیادہ تر ایمان بالآخرت سے متعلق، جنت اور جہنم، احکامات نہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر احکامات سب مدینے میں۔ صرف مدینے میں آنے سے 1 سال پہلے نماز فرض ہوئی، باقی سارے احکامات مدینے میں دیے گئے۔ مکے میں رہ کر ایمان لانے والوں کا مزاج بنایا گیا، ذہن بنایا گیا، ان پر رنگ چڑھایا گیا جنت اور جہنم کا، جنت کا شوق اور جہنم کا خوف۔ اگر یہ شوق پیدا ہو گیا خود اعمال کرنا آسان ہو جائے گا، جہنم والے خوف سے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا۔ ہمارے حضرات صحابہ فرماتے ہیں حضرت مجلس شریف میں اس طریقے سے جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے تھے کہ گویا جنت اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، کأننا رائعین۔ اس سے اندازہ لگایا جائے حضرت نے صحابہ کا ایمان بالآخرت کیسا مکمل بنایا۔ اس مکمل ایمان نے ان کو ہر عمل آسان بنا دیا۔ ادھر حکم ہوتا ادھر عمل کرتے، کیونکہ اس کا شوق اور ذوق۔ اسی لیے ہمارے نبی کی صفات میں بڑی عظیم الشان 2 صفتیں بیان کی گئیں، بشیرا و نذیرا، بشیرا و نذیرا۔ حضرت دنیا میں جنت کی بشارت دینے آئے ہیں اور جہنم سے ڈرانے کے لیے تشریف لائے۔ تو یہ مضامین اس کتاب میں اس وقت یہی چل رہے تھے۔ ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ اپنی خانقاہوں میں، اپنی مجالس میں زیادہ تر وہی مضمون بیان کرتے تھے جو آخرت کی طرف توجہ دلانے والا اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے والا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سنو، میں 3 باتوں پر تو قسم کھاتا ہوں، اور چوتھی بات پر بھی اگر قسم کھا لوں تو انشاءاللہ سچا رہوں گا، جھوٹا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود بڑے جلیل القدر صحابہ میں۔ حضرت نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا جس کسی کو علم سیکھنا ہو وہ عبداللہ بن مسعود سے سیکھے۔ اس سے زیادہ ان کے لیے کیا سند ہوگی علم دین کے اعتبار سے۔ فرماتے 3 باتوں پر میں قسم کھا سکتا ہوں۔ ایک، جس کسی کا اللہ تعالیٰ دنیا میں متولی بن جائے اور اس کے کاموں کی ذمہ داری لے لے، ہو نہیں سکتا کہ قیامت کے دن اللہ کسی غیر کے حوالے کرے۔ جب دنیا میں اللہ متولی ہے آخرت میں بھی وہی ہے۔ قرآن نے کہا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیک لوگوں کے متولی ہے۔ دنیا میں جتنے نیک اعمال کرنے والے اور ایمان لانے والے ہیں اللہ سب کے ذمہ دار ہے۔ تو دنیا میں جب اللہ نے ذمہ داری لی ہے تو یہ ناممکن ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے بجائے کسی غیر کے حوالے فرمائے۔ دوسری بات جس پر قسم کھا سکتا ہوں، اسلام کا جو حصہ رکھنے والا ہے اور ایمان اور اعمال ایمان پر عمل کرنے والا ہے، قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ کبھی بے نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں سے اس کو دنیا میں اور آخرت میں نعمتوں کے ملنے کے وعدے قرآن میں کیے ہیں، جو سچا قرآن ہے۔ تیسری چیز جس پر میں قسم کھا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس شخص کو کوئی محبوب رکھے گا اور اس سے محبت اللہ کے لیے کرے گا، قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ صالحین سے محبت کیا کرو۔ ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں
کہ حضرت کے تشریف لانے اور حضرت کی نبوت اور تعلیمات دین آنے کے بعد اور دین میں داخل ہونے کے بعد ہمیں کسی حدیث سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث سے ہوئی ہے کہ حضرت نے فرمایا دنیا میں جس کو جس سے محبت ہے قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں اپنے آقا سے چونکہ سب سے زیادہ محبت تھی، خیال تھا کہ دنیا میں ساتھ ہے، آخرت میں حضرت نبیوں کے اونچے درجے پر ہوں گے، ہمارا حضرت کے ساتھ کیسے ساتھ ہوگا؟ حضرت نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی مرنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو دنیا میں محبت۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو صادقین کے ساتھ رہا کرو، صالحین اور صادقین کے ساتھ ان کی مجلسوں میں آنا، ان سے کے ساتھ رابطہ رکھنا، ان سے محبت کرنا، یہ قیامت کے دن کام آئے گا۔ یہ تین باتیں وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں، اور چوتھی بات کہ اگر قسم کھا لوں تو یقیناً سچا رہوں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس کسی پر پردہ ڈالیں گے امید ہے کہ قیامت میں بھی اس پر پردہ پوشی فرمائے۔ جس کے گناہوں کو اللہ نے دنیا میں پردہ پوشی فرمائی ہے، امید ہے وہ قیامت کے دن اولین اور آخرین کے مجمع میں اس بندے کی پردہ پوشی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ مشرک کو کبھی بخشیں گے نہیں، اس بات کو کبھی نہیں بخشیں گے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو۔ مشرک کے علاوہ اللہ جس کو چاہیں گے خواہ کتنا ہی گناہگار ہو اللہ اس کو بخش سکتے ہیں اگر انہیں منظور ہوگا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا اور شرک کرتا ہے اس سے بڑا دنیا میں کوئی مجرم نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اور نبی کی اپنے ایمان لانے والوں پر بہت بڑی انعام کی بارش ہے کہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا اور گناہوں سے بچنے کے لیے توبہ کی توفیق اور توبہ کا طریقہ بتایا، اور ارشاد فرمایا کہ جس نے گناہوں پر توبہ کر لی یوں سمجھو کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا گیا جو لوگ اپنا دنیا میں نقصان کر بیٹھتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر وہ آپ کی زندگی میں آپ کی خدمت میں آئیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور آپ کے سامنے وہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کی توبہ قبول کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمت کرنے والے ہیں۔ ایک آیت میں حضرات اہل ایمان کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا گیا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ انعام کا وعدہ کیا، ارشاد فرمایا جن کاموں سے اے لوگوں ہم نے تم کو منع کیا ہے، یعنی گناہ کے کام، ان میں سے جو بھاری بھاری بڑے بڑے گناہ ہیں اگر تم ان سے بچتے رہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، بلکہ صرف اتنا ہی نہیں وعدہ ہے کہ تمہیں ہم جنت میں داخل کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا سنو میری سفارش اور شفاعت قیامت کے دن میری امت کے جتنے گناہ کرنے والے ہیں سب کو ملے گی۔ حضرت سب کی سفارش فرمائے، اور جو کوئی اسے جھٹلائے گا نعوذ باللہ اور میری شفاعت کا انکار کرے گا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا، نعوذ باللہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جو کوئی کبائر والوں میں سے نہیں ہے، اللہ نے دنیا میں گناہ کبائر سے بچنے کی سعادت اور توفیق دی ہے، اور صرف صغائر میں کبھی کبھی جو انسانوں سے ہو جاتے ہیں وہ اس سے صادر ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو سفارش کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن نے کہا ہے نیک اعمال کے ذریعے چھوٹے گناہ اللہ دنیا ہی میں معاف کر دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، قرآن کہہ رہا ہے
لوگوں کی دنیا میں نیکیاں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت کلام پاک کرنا، تسبیحات کا اہتمام کرنا، جو آدمی ان نیک کاموں میں مشغول ہوتا ہے اگر اس سے بتقاضائے بشریت غلطیاں ہو جائیں، کوئی صغیرہ اور چھوٹا گناہ ہو جائے، قرآن کا اعلان ہے کہ نیک کاموں کے ذریعے ہی اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہے دیکھو قیامت میں میری سفارش کی ضرورت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کو پیش آئے گی۔ اے لوگوں دنیا میں یاد رکھو کہ جب کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کی طرف متوجہ ہوا کرو۔ جو آدمی توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں اور گناہوں گاروں کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اے لوگوں ابھی میرے دوست حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس سے آئے اور چلے گئے، وہ یوں فرما کر گئے ہیں کہ محمد اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی 500 برس ایک ایسے پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی ہے جس کا طول و عرض صرف 30 مربع گز تھا۔ اللہ کے بندوں میں جبریل سنا کر جا رہے ہیں حضرت کو یہ واقعہ عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی 500 سال عبادت ایک ایسے پہاڑ کی چوٹی پر کی جس پہاڑ کی چوٹی کا طول و عرض صرف 30 مربع گز تھا۔ ہر طرف سے اس پہاڑ کو سمندر نے 4000 فرسخ تک گھیر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک انگلی کے عرض کی مقدار بہت ایک انگل کے برابر اسی پہاڑ کی چوٹی پر ایک چشمہ جاری کر رکھا تھا، اور پہاڑ سے ذرا نیچے اتر کر ایک جانب انار کا درخت اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا، جس کو ہر روز ایک انار لگتا وہ اسے توڑتا اور اسے کھاتا تھا، چشمے پر آتا، وضو کرتا، پانی پیتا اور اپنی ضرورتیں پوری کرتا تھا، اور نماز کے لیے کھڑے ہو کر 500 برس تک عبادت میں مشغول رہا۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے درخواست کی اے اللہ جہاں سارے انعامات آپ کے ہیں ایک انعام یہ فرما دیجئے کہ میری روح بحالت سجدہ قبض کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ درخواست قبول فرمائی۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اترتے چڑھتے پہاڑوں پر آتے جاتے بدستور اس کو دیکھا کہ مرنے کے بعد حالت سجدے میں ہے اور سجدے ہی میں پڑا ہوا ہے، کوئی اس کو دفن کرنے والا نہیں، لیکن عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا جہاں ارواح اور روحیں ہیں۔ جسم بے شک پہاڑ پر سجدے کی حالت میں، مگر روح جہاں عالم ارواح میں اللہ جمع کرتے ہیں وہاں اس کی روح کو اللہ نے مخاطب فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اس کی روح کو ہماری رحمت سے جنت میں داخل کرا کر جنت کی سیر کراؤ، جنت کی سیر کرو۔ یہ سن کر بندے کی روح کہنے لگی اے اللہ آپ فرما رہے میری رحمت سے جنت میں داخل کر کے سیر کراؤ، کیا میرے اعمال کی بنا پر نہیں؟ میرے جو کچھ اعمال 500 سالہ ہیں کیا اس کی وجہ سے جنت میں میرا داخلہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے کہ ان کو ٹھہراؤ اور ذرا جو ان پر میرے انعامات ہیں ان کا حساب لگا اور ان کے اعمال کا حساب لگا۔ سب سے پہلے یہ حساب لگاؤ کہ ہم نے ان کو دنیا میں بینائی اور آنکھ کی نعمت دی، اس نعمت کی قدردانی اگر ہے تو 500 برس کی عبادت پر تنہا یہ نعمت غالب آ جائے گی، بینائی اور جسم کی دیگر جو نعمتیں ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، زبان اللہ کے ذکر اور تلاوت کے لیے دی ہے، یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ اعمال ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
یہ اپنے اعمال کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، میرے اس بندے کو دوزخ میں لے جاؤ۔ چنانچہ ملائکہ اس کی روح کو دوزخ کی طرف کھینچنے لگے تو وہ پکار اٹھا، اے اللہ، اے اللہ، مجھے اپنی رحمت ہی سے جنت میں داخل فرما دی۔ چنانچہ واپس بلایا گیا، اسے باری تعالیٰ کے حضور کھڑا کیا گیا، ارشاد ہوا کہ سن اے میرے بندے، میں نے تجھے پیدا کیا، یہ تیری پیدائش تیرے عمل کی سبب ہے یا میری رحمت سے تو پیدا ہوا؟ عرض کرے گا، اے اللہ، محض آپ کی رحمت سے میں دنیا میں آیا۔ ارشاد فرمایا، 500 برس تک ہم نے تمہیں عبادت کرنے کی توفیق دی ہے، یہ توفیق تمہیں کہاں سے ملی؟ کس نے بخشی؟ عرض کرے گا، اے پروردگار، ہر نیک عمل کی توفیق آپ ہی سے، کوئی دوسرا نیک عمل کی توفیق دے ہی نہیں سکتا۔ ارشاد ہوگا کہ سمندر کے بیچ میں پہاڑ پر تمہیں کس نے ٹھکانہ دیا؟ اس کھارے پانی کے درمیان تمہارے پہاڑ کی چوٹی پر میٹھے پانی کا چشمہ کس نے نکالا ہے؟ اور روزانہ انار کا ایک پھل جو تم استعمال کرتے تھے وہ درخت پر کس نے لگایا؟ اور تو نے یہ درخواست آخر میں کی کہ میری روح سجدے کے حالت میں قبض ہو جائے، ہم نے تجھ پر یہ انعام بھی کیا، اب تو ہی بتا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ وہ عرض کرے گا، میرے پروردگار، یہ سب کچھ آپ ہی نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، یہ سب کچھ میری رحمت سے ہوا ہے، اور آج جنت میں بھی تیرا داخلہ اگر ہوگا تو خالص میری رحمت سے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، دنیا بھر کی تمام اشیاء اور نعمتیں جو اللہ بندوں کو دیتے ہیں، یہ سب بھی اللہ کی رحمت ہی کا نشان ہے۔ اللہ اگر رحمت نہ فرمائے، کھانے کو کبھی ایک روٹی بھی میسر نہ ہو۔ ساری نعمتیں اللہ کی رحمت سے، اس لیے آدمی کو ہمیشہ اللہ کی رحمت کی آرزو اور تمنا کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک، اے اللہ، اپنی رحمتوں کو واجب کرنے والی جو چیزیں ہیں ہمیں وہ عطا فرما تاکہ ہم تیری رحمت کے زیر سایہ آ جائیں۔ معلوم ہوا اس واقعے سے جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے نقل کیا ہے کہ کوئی ایمان والا عمل کی بدولت کبھی نجات نہیں پائے، حتیٰ کہ انبیاء کرام، سید الانبیاء والمرسلین، سارے نبیوں کے سردار، صحابہ نے ان سے پوچھا، حضرت کیا آپ بھی اپنے عمل کے ذریعے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا، لا، ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک اللہ مجھ پر اپنی رحمت نازل نہ کرے۔ اس لیے ہر بندے کی آخرت کی ساری نعمتیں، خود دنیا کی نعمتیں اس کی رحمت پر موقوف ہیں، اور اللہ نے اپنی رحمت کے نازل ہونے کے لیے ہمیں اعمال کا تحفہ دیا ہے، حکم دیا ان اعمال میں لگو، ان اعمال سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا، کہیں مجلس ہو رہی ہو، قرآن کی تعلیم ہو رہی ہو، حدیث پاک کا ترجمہ ہو رہا ہو، رحمت کے فرشتے وہاں نازل ہوتے ہیں اور آ کر ایسی مجلسوں کو دنیا میں تلاش کرتے ہیں، اور جب مجلس میں کہیں ذکر ہوتا ہے دیگر ملائکہ کو آواز دے کر بلاتے ہیں، اے ملائکہ یہاں آ جاؤ، تمہارا مقصد یہاں حاصل ہوگا۔ یہ ملائکہ کا آسمانوں سے اترنا اللہ کی رحمت کے نزول کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنے عمل کی بدولت نجات نہیں پائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بھی؟ ارشاد فرمایا، جی ہاں میں بھی، مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ لہذا اے لوگوں، قریب قریب نیک اعمال میں لگے رہو، نیک لوگوں سے دوستی اختیار کرو، اور یاد رکھو صبح اور شام اور رات میں کچھ وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رکھو۔ ایسا کرو گے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تعلیمات دی ان میں اکثر آپ ارشاد فرماتے، اے لوگوں آسانی کیا، دین کے بارے میں بھی لوگوں کو آسان آسان عمل بتایا کرو، ایسے اعمال جو مشقت والے ہوں سن کر کرنے والا گھبرا جائے، بجائے اس کے آسانی والے اعمال بتاؤ، ان پر تنگی نہ کرو، انہیں بشارت دیا کرو، انہیں نفرت نہ دلایا کرو۔
حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ لوگوں پر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت خداوندی کی وسعتوں اور سفارش کرنے والوں کی کامیاب سفارشیں جب ہوں گی اور اللہ کی 99 رحمتیں وہاں اپنا مظاہرہ کریں گی، تو اس کو دیکھ کر ابلیس اور شیطان سر اٹھا کر کہے گا اور دیکھے گا کہ کس طریقے سے دنیا میں میری ساری محنت آج اللہ کی اس رحمت کے سامنے سب بیکار ہو گئی۔ فیاض ابن عیاض فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی تندرست ہو اس کے لیے خوف بہتر ہے، اللہ سے ڈرتا رہے، یہ خوف نیک اعمال کی توفیق دے۔ ہاں جب بیمار پڑ جائے، اعمال کی ہمت کم ہو جائے، اب اللہ سے فضل کی امید رکھے، رجا رکھے۔ تندرستی میں خوف اور بیماری میں تندرستی میں خوف اللہ کے لیے اعمال کے اعتبار سے سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور بیماری میں اللہ کی رحمت کی امید بیمار کے لیے بہترین سہارا ہے۔ حضرت امام فقی ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں، حضرت ابو دردہ سے نقل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، اے داؤد تم اپنی امت کے گناہگاروں کو بشارت سناؤ اور صدیقین کو نیک اعمال کرنے والوں کو ڈراؤ۔ عرض کیا گیا حضرت اب تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہگاروں کو میں کیا بشارت سناؤں اور نیک اعمال والوں کو کیوں ڈراؤں؟ ارشاد فرمایا گناہگاروں کو یہ خوشخبری سناؤ اور بشارت دو کہ کوئی گناہ میری بخشش کے سامنے بڑا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت اور بخشش سارے گناہوں سے بڑھ کر، اس لیے آدمی جب کوئی گناہ کرے تو شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، میری بخشش کیسے ہوگی، توبہ سے اسے روکتا ہے۔ اس لیے بندے کا کام ہے کہ گناہ اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے مغفرت طلب کرے، توبہ کرے، کیونکہ اللہ کی مغفرت اور رحمت پورے عالم کے لیے محیط ہے۔ اور صدیقون کو جو کہا گیا کہ ڈراؤ، وہ اس لیے یہ ہدایت ہے کہ تمام نیک اعمال کرنے والے دھوکے میں نہ پڑ جائیں کہ ہم اپنے عمل سے جنت میں جائیں گے۔ اعمال سے آدمی کو دھوکہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ڈراؤ کہ عمل اگر قبول ہو گیا تب تو بے شک وہ ذریعہ بنے گا آخرت کی نعمتوں کا، لیکن اگر عمل منہ پر پھینک کر مار دیا گیا تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ کے ہاں بڑا عدل ہے اور بڑا حساب ہے، اور نیک اعمال وہی مقبول ہیں جو اخلاص کے ساتھ کیے۔ کسی عمل میں اگر ریاکاری، دکھاوا یا ویسے ہی عادت کے طور پر بجائے عبادت کے کوئی کرے، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اہل کتاب میں ایک عالم ہے، ان سے روایت منقول ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے تورات میں کہ اے لوگوں میں اللہ ہوں، سلطنت کا مالک ہوں، تمام دنیا کے بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں، جس قوم سے میں راضی ہو جاؤں ان کے اعمال کی وجہ سے بادشاہوں کے دل ان پر مہربان کر دیتا، اور بادشاہ ان کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جاتا، اور جس قوم سے میں ناراض ہو جاؤں ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بدعملیوں کی وجہ سے، تو ان کے بادشاہوں کے دل میں ان کے لیے سخت کر دیتا ہوں، اور وہ بادشاہ دنیا میں ان سے انتقام لیتے ہیں۔ لہذا ایسے وقت میں اپنے بادشاہوں پر لعنت کرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، بلکہ اپنے اس وقت میں تم میری طرف توجہ کرو، توبہ میں مشغول ہو جاؤ، میں بادشاہوں کے قلوب تم پر خود مہربان کر دوں گا۔ اللہ، اندازہ لگایا جائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مظالم، امت کے لیے بادشاہوں کے جور و جبر میں کیسی ہدایت دی ہے کہ آدمی اعمال صالحہ میں لگ جائے۔ دنیا کے سارے احوال اعمال صالحہ کے تابع ہیں۔ کوئی فیصلہ دنیا میں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آسمانوں میں فیصلہ نہ ہوتا، اور آسمانوں کے فیصلے اللہ نے نیک اعمال کے تابع کیے۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد نبی نقل کرتے ہیں، اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جہنم میں کیسی کیسی سزائیں ہیں تو کوئی بھی جنت کی خواہش نہ کرے، اور اگر کافر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جان لے تو کوئی کافر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مگر اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کرنے والوں کی کبھی بخشش نہیں فرمائے۔
احمد بن سہیل فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت یحییٰ ابن اقسم کی خدمت میں گیا، بڑے اونچے بزرگوں میں، اولیاء اللہ میں گزرے۔ میں نے پوچھا، فرماتے میں نے یحییٰ ابن اقسم کو خواب میں دیکھا، انتقال کے بعد ان بزرگ کو خواب میں، تو خواب میں ان سے پوچھ رہا ہوں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بولے مجھے بلایا اور بلا کر کہا، اے بڈھے تو دنیا میں کیا کرتا رہا؟ میں نے عرض کیا، اے پروردگار تیری طرف سے مجھے یہ بشارت ملی تھی، ارشاد اور بتایا گیا تھا، اور مجھے بتایا تھا شیخ عبد الرزاق نے، ان کو بتایا حضرت معمر نے، اور ان کو بیان کیا امام ابن شہاب زہری نے، اور ان سے بیان کیا حضرت عروہ نے، اور حضرت عروہ کو سنائی یہ بات حضرت عائشہ نے، اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی جبریل تشریف لائے ہیں اور اللہ کا یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ جو مسلمان بحالت اسلام بوڑھا ہوا ہو، اگر میں اسے عذاب دینے کا ارادہ بھی کروں تو مجھے عذاب دینے میں شرم آتی، میں اس سے حیا کروں۔ یہ میں نے حدیث مع سند کے عالم برزخ میں اللہ کے سامنے سنائی۔ اے پروردگار تو دیکھ رہا ہے میں بہت بوڑھا، لہذا میرے ساتھ بخشش کا معاملہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، تمہیں یہ حدیث جس نے سنائی ہے عبد الرزاق راوی، انہیں سچ کہا، معمر نے بھی سچ کہا، ابن شہاب زہری نے بھی سچ کہا، عروہ نے بھی آپ سے جو بات کہی سچ کہی، اور عائشہ نے جو نقل کیا وہ بھی سچ کہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ صادق مصدوق ہے، ان کا ارشاد بھی سچ ہے، اور جبریل نے ان کو جو پیغام میرا پہنچایا یقیناً وہ میرا پیغام ہے، اور دیکھو میں بھی صادق ہوں اور سچ ہی کو پسند کرتا ہوں۔ اے یحییٰ ابن اقسم، میں ایسے شخص کو کبھی عذاب نہیں دوں گا جو بحالت اسلام بڑھاپے کو پہنچا۔ اللہ نے میرے اس مناظرے کے بعد مجھے جنت میں داخل کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کس قدر دنیا میں عبادتیں اور ساری زندگی عبادت میں گزار کر بڑے عابدین میں یحییٰ ابن اقسم کا شمار ہے، لیکن وہاں صرف اس ایک بات پر اللہ نے ان کی بخشش فرمائی۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک مرتبہ آپ تشریف لائے تو دیکھا رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے اس شخص کو عذاب دینے سے شرماتے ہیں جو اسلام میں اعمال کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، تو خود اللہ تعالیٰ کی بشرطے کی زندگی میں نافرمانیوں سے بچتا اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اسلام پر رہا ہو، اللہ نے ایسے شخص کی بخشش کا وعدہ کیا۔ حضرت امام فقی ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں ہر بوڑھے شخص پر لازم ہے کہ وہ اس اکرام کو پہچانے جو اللہ نے اس کے ساتھ کیا، زندگی میں جوانی میں ہوتے ہوتے بڑھاپے تک پہنچایا ایمان اور اعمال ایمان کی دولت کے ساتھ، لہذا بوڑھے آدمی کو اس پر شکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے شکرانے میں جتنا کچھ ہو سکے اعمال میں مشغول ہے۔ اسی طرح کرامن کاتبین سے بھی حیا کرے اور جتنا بچ سکے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہے، کیونکہ کھیتی کی کٹائی کے وقت جب وقت آ جاتا ہے تو پھر انتظار نہیں ہوتا، فوراً کھیتی کاٹی جاتی ہے۔ ایسے ہی جو جوان شخص کو ضروری ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، معاصی سے بچے اور اطاعت پر متوجہ رہے، کیونکہ وہ بھی نہیں جانتا کہ کب موت آ جائے گی، اس لیے آدمی کو اپنے نیک اعمال میں ہمیشہ مشغول رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیکھو سنو، 7 قسم کے آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ دیں گے جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور لوگ اپنے برے اعمال کے پسینوں میں نہاتے ہوئے ہوں گے، اور کسی شخص کو زبان ہلانے کی ہمت نہیں ہوگی، جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ فرمایا ایسے موقع پر 7 آدمی اللہ کی رحمتوں میں آرام سے
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک بادشاہ جو تخت سلطنت پر بیٹھ کر عدل و انصاف کرتا، اس کو بادشاہت عدل والی اللہ کے سائے میں لے کر جائے۔ ایک وہ نوجوان جو نوجوانی میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، یہ نوجوانی اسے اللہ کی رحمت کے سائے میں پہنچائے گی۔ ایک وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، جب وہاں سے آتا ہے وہیں واپسی کی فکر میں کہ کہیں نماز میں جماعت نہ چھوٹ جائے، ایسا شخص جس کا قلب مسجد سے لٹکا ہوا اور اٹکا ہوا ہو، یہ بھی اس دن اللہ کی رحمت کے سائے میں۔ اسی طرح وہ دو آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے تعلق محبت رکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ دینی خیر خواہی کرتے ہوں اور اللہ کی رضا کے طالب ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی عرش کے سائے میں جگہ دے۔ ایک ایسا آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہو اور اللہ کو یاد کرتے کرتے ذکر کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو بہہ جائے، ان آنسوؤں کے قطروں کی ساری دنیا مل کر کوئی قیمت نہیں دے سکتی۔ اور ایک ایسا آدمی جو چھپا کر صدقہ کرے، بائیں ہاتھ سے دے رہا ہو تو دائیں ہاتھ والے کی طرف بھی پتہ نہ چل پائے۔ ساتواں آدمی وہ ہے جو اپنی خواہشات نفس پر کنٹرول کرے۔ نہایت حسین جمیل عورت کوئی اس کو اپنی طرف دعوت دے بدکاری کی تو جواب میں کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ڈر اور خوف اسے اللہ کے عرش کے سائے میں لے کر جائے۔ حضرت امام فقی ابو اللہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن عبد العزیز کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے اعمال کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو عذاب نہیں دیتے، ہاں البتہ جب گناہ کھلے کھلے ہونے لگے اور لوگ علی الاعلان گناہ کرنے لگے اور کوئی روکنے والا نہ رہے تو پھر اللہ پوری قوم پر عذاب نازل کرے، چاہے اس میں کتنے ہی نیک لوگ۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر یوشع بن نون جو نبی گزرے ہیں وحی بھیجی کہ میں تیری قوم میں سے 40,000 اچھے افراد کو اور 60,000 برے لوگوں کو ہلاک کروں گا۔ وحی آئی، عرض کیا گیا یا اللہ برے تو بے شک برے ہیں، بے شک ان کو ہلاک کرنے کا آپ کا وعدہ ہے، لیکن آپ فرما رہے 40,000 اچھے لوگ، نیکوں کے لوگ۔ ارشاد ہوا یہ نیک لوگ نیکی تو کرتے رہے مگر گناہ کرنے والوں کے گناہ پر انہیں کبھی غصہ نہیں آیا اور انہوں نے برائی سے کبھی روکا نہیں، بلکہ بروں کے ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالہ بنے رہے۔ اس لیے دنیا میں سزا سب کو دی جائے گی، ہاں آخرت میں ہر ایک کا معاملہ اپنے اعمال سے ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں آدمی خالی اپنی نیکی پر نہ رہے، کم سے کم اپنے ماحول میں، اپنے گھر والوں میں جہاں جہاں کوئی غلطیاں ہو رہی ہوں، گناہ اور خطائیں ہو رہی ہوں، ان کی اصلاح کی فکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اہتمام سے کرے، بھلائی کی تلقین کرے اور برائی سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے۔ قرآن میں بڑی تعریف فرمائی گئی ایسے ایمان لانے والوں کی، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ارشاد فرمایا گیا ایمان والے کے ایمان کی علامت ہے کہ وہ اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں نیک بات سکھائیں اور برائی سے روکیں، اور برائی سے نہ روکنا اور نیک کاموں کا حکم نہ دینا یہ نفاق کی علامت ہے، ایمان کے ناقص ہونے کی علامت ہے۔ قرآن نے کہا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ یہ منافقوں کا کام ہے کہ وہ برائیوں سے نہیں روکتے اور نیکیوں کا حکم نہیں دیتے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام تعلیمات پر عمل کی توفیق اور اس کی برکتوں سے متبرک فرمائے۔ سبحان اللہ۔